السلام علیکم۔ کافی دن سے بالمشافہ کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ، ایسی ویڈیو آپ کو نہیں دی گئی جس میں آپ سے بات کی جائے۔ ویسے جو ہمارا آج کل ایک سیگمنٹ ہے یور فیڈ بیک میٹرز، اس میں تو آپ لوگوں سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور میں آپ کے تمام سوالات کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں ان تمام تر سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوا چلوں۔ ابھی ریسنٹلی جو آخری ویڈیو میں جو سوال ایک ممبر نے اٹھایا تھا، ایک ویور نے، کہ ڈا تھیوری کے بارے میں بات کی جائے، تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے پہلے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، اگر آپ صرف ڈا تھیوری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مطلب اگر بہت ون لائنر کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا ٹائم لے لوں اور اس پر ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنا کے اس کے اہم نکات پہ ڈسکشن کر لوں، تو ڈا تھیوری جو ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیلی کال تو آپ کو دی جا چکی ہے، اور ڈیلی کال کے اندر جو معاملات نظر آ رہے ہیں وہ تمام اس میں ڈسکس ہو چکے ہیں۔ جو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ بہت اچھی ہے، اچھا پرفارم کر رہی ہے، اور مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، تو ایک 142 کا لیول آپ کو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو یقیناً مارکیٹ میں تیزی ہے، یقیناً تیزی ہے۔ ٹیکنیکلی ہم جتنے پوائنٹ پچھلے 2 ہفتوں میں کور کر چکے ہیں وہ مارکیٹ کو، بلز کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ بلز کو کنٹینیویشن کے لیے بھی مجبور کریں گے اور مارکیٹ کے مومنٹم کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس ہفتے سے گزشتہ ہفتے اگر ہم دیکھا جائے، اس پچھلے جو ہفتہ کلوز ہوا ہے اس سے پچھلے ہفتے میں ہم دیکھیں تو والیوم کی نسبتاً کمی تھی، خاص طور پہ منڈے کا جو والیوم تھا، اس ہفتے سے پچھلے ہفتے کا جو منڈے تھا، اس میں نے خاص طور پہ کہا کہ اتنا کم والیوم تو میں نے 2008 کے بعد دیکھا تھا جب بدلہ کلوز ہو گیا تھا، مگر پھر ٹیوزڈے کو والیوم میں اضافہ ہوا، پھر بتدریج اضافہ ہوتا گیا، اور پھر ہم نے ویکلی والیوم کو بہتر کر لیا۔ اس کے بعد اس ہفتے اوور آل والیوم کمپیریٹیولی مناسب رہے، حالانکہ اس ہفتے میں چونکہ 4 سیشن تھے، اگر اس تناسب سے بھی دیکھا جائے تو والیوم بہتر تھے، اور اوور آل یہ 2 ہفتے مارکیٹ صرف بلش ٹریڈ کرتی رہی۔ یہاں پر میں نے ایک بات آپ لوگوں کو گوش گزر کی کہ بے شک ملک میں ایک انریسٹ کی کیفیت ہے اور پولیٹیکل انسرٹینٹی موجود ہے، اور اس میں مارکیٹ میں معاملات، مارکیٹ اس کو کنسرن تو کرتی ہے، کنسرن ہوتا ہے اس کے لیے، مگر میں نے یہ کہا کہ مارکیٹ جو ہے اگنور کر رہی ہے۔ اگنور کرنے کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، جس طرح میں نے اس میں دوبارہ پڑھنا نہیں چاہوں گا، ہم اس کو ڈسکس کر چکے۔ میں نے 2014 کے دھرنے کی کمپیریزن دی کہ 126 دن کا دھرنا تھا، تو کیا مارکیٹ 126 دن نیچے گرتی رہی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مارکیٹ جو ہے ان چیزوں کو کنسرن تو کرتی ہے، ان کو اہمیت تو یقینی طور پہ دیتی ہے، مگر مارکیٹ اپنے ٹائم فریم پر بھی بڑی فوکس ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے اس جو موجودہ دھرنا ہے، اس میں ٹائم فریم میں کافی ایمبیگوٹی رہی ہے کہ پہلے وہ دھرنا شروع ہو رہا تھا، جمعے کو اس کا اعلان ہونا تھا، پھر ارشد شریف کی شہادت کے ساتھ اس دھرنے کا اعلان کے بجائے جمعے کو شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ دھرنا جو ہے 4 نومبر کو پہنچنا تھا، اور اس کے بعد وہ 4 نومبر کی ڈیٹ ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ لمبا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان پہ اٹیک ہوا، اس سے پہلے ہی مارکیٹ جو ہے دھرنے کو اگنور کر چکی تھی۔ اس کی اگنور کرنے کی جو واضح وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پہلے دھرنے کا ایک سیٹ ٹائم فریم تھا، تو مارکیٹ فوکس تھی کہ اس ٹائم فریم میں دھرنے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے،
اور مارکیٹ اس کو کیسے لے گی. مگر جب وہ ٹائم فریم سے دھرنا باہر نکل گیا تو پھر مارکیٹ نے اس کو اگنور کر دیا اور مارکیٹ آرام سے چلتی رہی, ابھی تک چل رہی ہے. اب جو سامنے صورتحال آ رہی ہے, اگر آپ دیکھ رہے ہو تو پچھلے چند ہفتوں میں نے بار بار یہ آپ لوگوں کو ایک سلائیڈ دکھائی کہ جو سیاسی کھیل ہے گھناؤنے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. تو سیاست بہت غلط طریقے سے ہو رہی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کافی برا ثابت ہو سکتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے, ابھی آخری اسٹیٹمنٹ میں جو ایک انٹرویو تھا اس میں خان صاحب نے کہہ بھی دیا, مطلب خان صاحب کا ہر انٹرویو دوسرے انٹرویو سے کانٹرڈکٹ بھی کر رہا ہے. معافی چاہتا ہوں, تھوڑا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے الرجی کا شکار ہوں. جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ تحریک جو ہے فوری الیکشن پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا, فوری الیکشن پہ فوکس تھی. پھر جب نظر آیا کہ فوری الیکشن نہیں ہو پائیں گے تو اس دوران آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اہم ہو گئی. یعنی کہ جو مین مقصد تھا تحریک کا اس سے تحریک ہٹ گئی. اب اس کا مقصد آرمی چیف کی تعیناتی رہ گیا. آرمی چیف کی تعیناتی ایک ادارہ جاتی عمل ہے جس میں میرا نہیں خیال کہ سیاست ہونی چاہیے. اگر تاریخ میں جائیں تو پچھلی جتنی بھی پرائم منسٹرز نے کوشش کی اپنے مرضی کے آرمی چیف لانے کی, تو اس کا کوئی وہ ایڈونچر ان کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا. وہ ہمیشہ مس ایڈونچر ہوا اور اس کے بعد ان کو کافی مشکل وقت دیکھنا پڑا. تو لہٰذا اس تاریخ سے بھی سبق نہیں سیکھا ہمارے وزرائے اعظم نے. میرے لیے کنسرن یہ ہے کہ ایک ادارہ جاتی اپوائنٹمنٹ کو اتنی اہمیت دے کے پوری ملکی معیشت اور سیاست کو برباد کیوں کیا جا رہا ہے. میں نے اپنی ریسنٹ کال جو ریپ اپ ویکلی ریپ اپ تھا اس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ پاکستان کا اس وقت سب میں اہم مدعا جو ہے وہ معیشت ہے, اور معیشت کے ساتھ ایک چیز جو اس وقت جڑی ہوئی ہے اور جس سے معیشت کو نقصان بھی پہنچا ہے وہ اس وقت موجودہ سیلاب ہے, سیلابی صورتحال ہے. پچھلے اگر میں 3 ہفتے کی بات کروں تو پچھلے 3 ہفتے میں کتنا میڈیا ہے جو اس نے سیلاب کو رپورٹ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. 3.5 کروڑ پاکستانی عوام سیلاب سے متاثر ہے اور سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے. اب سردیاں بڑھ رہی ہیں, وہ لوگ کیسے اس سردی کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ان کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کیا کام ہوا ہے؟ اس پر میڈیا کا یا سیاسی قوتوں کا کوئی فوکس نہیں. تو یہ میجر ایشوز ہیں. اب ان میجر ایشوز کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے ایشوز پر بات کر رہے ہیں کہ جناب ادارہ جاتی تعیناتی یہ ختم ہوگا تو پھر بات ہو جائے گی کہ جی جوڈیشری میں تعیناتی اس کی ہونی چاہیے, اس کی ہونی چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. جو آئین اور قانون کے مطابق جو عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور سسٹم کچھ آگے چلنا چاہیے, اور جن لوگوں کے جو ڈومین ہے اس ڈومین میں پرفارمنس دینی چاہیے. اور جو گورنمنٹ ہے اس کی جو بیسک پرائیورٹی ہے وہ گورننس ہونی چاہیے. جو اس وقت جس مقصد کے لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس ویڈیو میں, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات باوجود اس کے کہ ٹیکنیکلی انڈیکس اچھا ہے, 2-3 تھریٹس ہیں جو سامنے ہیں. نمبر 1 تعیناتی کا معاملہ جو بالکل آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے. ہم تیسرے ہفتے میں انٹر ہو رہے ہیں اور تیسرے ہفتے میں 70-80% یہ معاملہ اپنے نتائج بتانے لگے گا, اور شاید کہ چوتھے ہفتے کی آغاز میں اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف بھی ہو جائے. تو یہ جو 8-10 دن ہیں یہ بڑے حیران کن اور پریشان کن ہو سکتے ہیں. اس کے لیے تمام لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے معیشت اور مارکیٹ جو پہلے سے متاثر ہے وہ مزید متاثر ہو رہی ہے. پھر اس میں ایک مسئلہ جو ابھی جو پاپ اپ ہوا اس ویکینڈ میں, جس کی وجہ سے میرے دماغ میں یہ کل رات میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں کال تو بھیج چکا ہوں, کال آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں, تو
اب میں آپ کو کس طرح اپڈیٹ کروں؟ تو میں اپڈیٹ آپ کو اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ MBS کا یہاں آنا، جو سعودی عرب کے فرما روا ہیں ان کا پاکستان آنا، اور چائنا پاکستان اور سعودی عرب کا جو کوریڈور بننے جا رہا ہے یا جو ایگریمنٹ ان کے بیچ میں ہونے جا رہا ہے، وہ معیشت کو ایک بریتر پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس کی کوشش حکومت پوری کر بھی رہی ہے، کر رہی تھی۔ پھر اظہار ڈار صاحب کا جو UAE کا وزٹ تھا وہ کافی اہم تھا، اور اس کا ہم نے PPL اور OGDC اور PSO میں جو ہم نے فریش بائنگ دیکھی وہ اس کا واضح دلیل تھی کہ یہ کچھ مثبت نتائج نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد جو چیز ڈیولپ ہوئی ویکینڈ پہ، نمبر 1 خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا جو مزید ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا۔ نمبر 2 پوری PDM کی حکومت، جس کو ہومیوپیتھک گورنمنٹ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں کر رہی ہے۔ اب اس کی بڑی وجوہات ہیں، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو ہے، وہ زیادہ سیاسی ہوگی۔ مگر ہم ایز اے مارکیٹ پارٹیسپینٹ، ہمارے لیے یہ حکومت کی گورننس جو ہے وہ بہت ہومیوپیتھک ہے، بہت سلو ہے۔ مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً ان کا اپنا انٹرسٹ بھی اس میں پوشیدہ ہے کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت متاثر ہے، اور وہ کوششیں کر رہے ہیں، مگر وہ کوششیں عملی طور پہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں 74 آدمی کی بے وجہ کابینہ، 74 لوگوں کی بے وجہ کابینہ میں صرف 2 آدمی یا 3 آدمی میں کہہ سکتا ہوں ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ ایک تو وزارت کیا کہتے ہیں، منسٹری آف فائنانس، جو شروع دن سے ایکٹیو ہے، جو ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب تھے، جیسے ہی نئی حکومت آئی تھی ایکٹیو تھے وہ، حالانکہ اس وقت پرائم منسٹر ایکٹیو نہیں تھے مگر مفتاح اسماعیل ایکٹیو تھے، تو وہ تو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ مگر اس کے بیچ میں پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، بار بار پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ جس طرح میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پہلے 45 دن جو اس حکومت کے ہیں اس میں بیک اپ سپورٹ نہیں تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ بس حکومت جو ہے الیکشن کا اعلان کر کے جا رہی ہے۔ پھر جب ان کو بیک اپ سپورٹ ملی تو انہوں نے پھر کچھ عمل کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ اظہار ڈار صاحب کو بھی لے آئے بیچ میں۔ حالانکہ میرے حساب سے مفتاح اسماعیل صاحب واز کوائٹ گڈ فار اکانومی کمپیریزن اگر کیا جائے، مگر بہرحال اظہار ڈار صاحب کا ڈالر کے حوالے سے ایک کیریئر ہے کہ جی وہ ڈالر کو ٹھیک کر دیں گے، مت ہے یہ۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں نیگیٹو اور پازیٹیو سٹوریز اس میں ہیں، کہ کوئی کہتا ہے آرٹیفیشلی انہوں نے ٹھیک کیا، کوئی کہتا ہے واقعی کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ آ گئے۔ تو فائنانس منسٹری ایکٹیو ہے۔ اس کے بعد ایک اور منسٹری ہے جس کو ہم وزارت داخلہ یا لا منسٹری کہہ لیں، وٹ ایور، وزارت داخلہ جو شروع میں بالکل ایکٹیو نہیں تھی۔ اگر میں 25 مئی کا دھرنا دیکھوں تو 25 مئی کے دھرنے میں وزارت داخلہ کے پاس وہ پاور نہیں تھی جو اب نظر آ رہی تھی، تو وزارت داخلہ ایکٹیو ہوئی۔ پھر اس کے بعد پرائم منسٹر خود، جو پہلے بہت ہی پاورلیس پرائم منسٹر لگ رہے تھے، وہ تھوڑے سے ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آئے، دھڑا دھڑ دورے کیے، کچھ لگا کے کچھ کوشش کر رہے ہیں وہ۔ تو 74 آدمی کی کابینہ میں 3 آدمی پچھلے 1-1.5 مہینے میں کچھ ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس ویکینڈ پہ یہ تینوں آدمی اچانک منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے وہ پوسٹ پون ہونا، اب اس کے کوئی بھی ریزن ہو، کان میں انفیکشن ہو یا انہوں نے اپنے باقی دورے بھی کچھ ریسکیجول کیے، وٹس ایور جو بھی ریزن ہے وہ ابھی پوسٹ پون ہو گیا۔ دا کریڈٹ گوز ٹو انسرٹنٹی آف دی پولیٹیکل سسٹم، اور جو ٹسل چل رہی ہے، پہلا کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کو اچانک ایئرپورٹ جاتے ہوئے بخار کا آ جانا،
یہ ایک سگنل ہے، نیگیٹو سگنل ہے مارکیٹ کے لیے۔ اس کے بعد اچانک وزیر داخلہ، یعنی کہ دیکھیے میں نے کہا آپ کو 3 آدمی ایکٹیو تھے، وزیر اعظم، رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار۔ وزیر اعظم کو اچانک بخار آ جاتا ہے اور وہ انگلینڈ میں رک جاتے ہیں۔ یار یہ عجیب بات ہے، ایسا کون سا بخار آ گیا یار جو آپ سفر نہیں کر پائے، اور کوئی ریزن اور کوئی ڈیٹ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آج رات نکلیں گے، پتہ نہیں نکلتے نہیں نکلتے۔ ایک ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اچانک رک جائے، یہ پریشانی کی بات ہے۔ نمبر 2، وزارت داخلہ جو بڑی ایکٹیو نظر آ رہی تھی، بار بار اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی، وہ اچانک جو ہے ان کو 2004 کی جو ان کی سرجری تھی اس کے چیک اپ ان کو یاد آ جاتے ہیں 2022 میں۔ یقیناً ہوتا ہوگا یہ مینٹیننس، مجھے تو اندازہ نہیں ہے اس کا، اگر ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو ہوتا ہوگا مینٹیننس، مگر بہرحال ہم کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اچانک ہو جاتا ہے۔ وزیر داخلہ جو ہیں ان کو ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے۔ ہسپتال جانے کا مطلب ہے سیاست دانوں کی بیماریوں کا اصل عام طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر وہ میڈیا سے اور ایکٹیویٹی سے غائب ہونا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کبھی دبئی چلے جاتے تھے، کبھی وہ کراچی جا کے خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ تو ابھی وزیر داخلہ ہسپتال چلے گئے، 2 آدمی۔ تیسرے آدمی اسحاق ڈار صاحب جو ابوظہبی میں تھے، اور کچھ اچھی خبریں جمعے کو ہم نے دیکھی اور اس کی وجہ سے پی ایس او، پی پی ایل او، جی ڈی سی بڑھا۔ اس کے بعد مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا کہ وہ تو یو کے میں دیکھے گئے۔ یہ میرے لیے ایک پریشان کن بات ہے، میرے لیے ایک پریشان کن بات ہے کہ ابوظہبی سے پاکستان آنے کے بجائے وہ یو کے چلے گا۔ ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ ایک تعیناتی، اور یہ مطلب اتنے بڑے کنٹری، 20-25 کروڑ کی آبادی کا ملک، اور ایک تعیناتی اس کے لیے عذاب بن چکی ہے، ایک ادارے کی تعیناتی۔ مگر بہرحال انڈیکس کے لیے یہ جو تینوں کڑیاں ملانے کی میں نے کوشش کی ہے، یہ پریشان کن ہیں، اور مارکیٹ اس کو نیگیٹیولی لے سکتی ہے، باوجود اس کے کہ مارکیٹ میں ٹیکنیکلی بلش پاسبلٹی موجود ہے۔ اب انویسٹرز اور ٹریڈر کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ریئیکٹ کریں، کیسے کریں۔ پہلے تو ذرا اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے، کچھ نیگیٹو جو نیگیٹو خیالات رکھتے ہیں لوگ ٹیکنیکلز کے بارے میں، ان کا تو فوراً یہ کمنٹ آئے گا کہ جناب ارے یار دیکھا آپ نے، ٹیکنیکل ویکنیکل کچھ نہیں ہوتے، بس جی خبروں پہ مارکیٹ چلتی ہے، فنڈامنٹل کچھ نہیں ہوتے، بس فلانے بھائی مارکیٹ چلاتے ہیں، ہینگ آن اے سیکنڈ، رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب میں نے ٹیکنیکل کال دی اس وقت میرے پاس یہ اپڈیٹ نہیں تھی کہ وزیر اعظم کا دورہ رک جائیں گے، وہ بیمار ہو گئے رانا صاحب، اور اسحاق ڈار صاحب دبئی سے پاکستان آنے کے بجائے وہاں چلے گئے۔ یہ اپڈیٹس میرے پاس بالکل بھی نہیں تھی، تو میں نے اس وقت آپ کو پیور ٹیکنیکل کال دی، تو میں ابھی بھی اس پہ بالکل قائم ہوں۔ تو اگر ان حالات سے کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ کون سا لیول ہے؟ 43,089 کا ہے میرے خیال میں، کہ جس کے نیچے میں نے کہا ہے کہ اگر ٹریڈ ہوتی ہے مارکیٹ تو آپ نے بیک فٹ پہ رہنا ہے، تو ابھی بھی وہی کرنا ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ 142 کے اوپر ٹریڈ کرے گی، آپ کو تیزی کرنی ہے، کیا تبدیلی ہوئی؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، سیم ٹریگر ہے، سیم لائن آف ایکشن ہے، تو آپ کی اسٹریٹجی تیزی کے لیے اور مندی کے لیے وہی ہے، ایک پیسے کا فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر جس نیگیٹو ڈیولپمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ ایسی کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ نہ ہو، یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو، اس کے باوجود بھی مارکیٹ اگر 43,089 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ مارکیٹ ایک لمیٹڈ رینج ہے جو 42,700 کا جو لیول ہے وہاں تک جاتی ہے اور پھر ریکور کرتی ہے۔ اور اگر نیگیٹو ڈیولپمنٹ جس کا میں نے اظہار کیا اس کی ویٹیج ہے، اس کی اہمیت ہے، تو پھر مارکیٹ اس لیول کو توڑ دے گی۔ آپ کو کیا فرق پڑے گا؟
آپ کو تو 89 کے نیچے انٹری لینی نہیں ہے، آپ کو تو پیچھے ہٹ کے بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے. آپ کو تو 142 کے اوپر انٹری لینی ہے، تو 142 کے اوپر انٹری اگر ہوگی، چاہے یہ نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہو اور پھر بھی مارکیٹ اگر 142 کے اوپر ٹریڈ کرے تو آپ انٹری لیں 89 کے نیچے، اسٹاپ لاس لگائیں. ٹیکنیکل آپ کو راستے بتا رہا ہے، ابھی بھی آپ کے پاس طریقہ کار موجود ہے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اگر چیزیں درست سمجھ جا رہی ہیں تو اب جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ نیگیٹو ٹریگر جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ حقیقتاً ایسا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مجھے ایکیومولیٹ کرنے تھے 10,000 تو میں 3,000 کروں گا، 4,000 کروں گا. تو یہ حکمت عملی میں تبدیلی آئے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. مارکیٹ کے فنڈامنٹل تھوڑی تبدیل ہو جائیں گے، جزوی وقتی. بلکہ میں اس کال میں بھی ایک بات لکھ چکا ہوں کہ اگر مارکیٹ میں کوئی مندی کا رجحان پیدا ہوگا موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے تو یہ ایک جزوی وقتی گراوٹ ہوگی جو بعد میں آگے جا کے ریکور ہوگی. اور جس خبر سے یہ گراوٹ ہوگی اس خبر کو ہمیں اینالائز کرنا پڑے گا. اگر وہ خبر ایسی ہوتی ہے جس کی میں نے مثال بھی دی کہ اگر کوئی کورٹ ڈیٹ ہے یا اگر کوئی فوری طور پہ ایک چھوٹی ایسی خبر ہے جس سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے تو اس سے انٹراڈے یا 2 دن کا آپ کو والیٹیلٹی ملے گی. اور اگر کوئی ایسی خبر ہے خدا نہ خواستہ جس کا امپیکٹ آگے جا سکتا ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حملہ ہو یا کوئی گرفتاری ہو یا کوئی چیز لمبی جاری ہو تو اس کا آفٹر میتھ ہفتے 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو تفصیل سے سمجھانا چاہتا تھا جس کے لیے اس ویڈیو کی میں نے پوسٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ وہ جو ڈاؤ تھیوری کے حوالے سے جو میں نے کہا میں ویڈیو ضرور بناؤں گا، مگر اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی کمنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ کیونکہ مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ 1-2 آدمی کی خواہش پہ میں ایک ویڈیو بنانے کے لیے اپنا ٹائم لگاؤں. اگر جن صاحب نے کمنٹ کیا ہے وہ پرسنلی مجھ سے رابطہ کر لیں گے تو میں ان کو وہ سارا ڈیٹا انفارمیشن واٹس ایپ پہ پرسنلی شیئر کر دوں گا. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں تو پھر آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں، تو وہاں پر میری ٹیم جو ہے اس کو دیکھے گی. اگر زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر میں اور میری ٹیم اس پہ ٹائم اسپینڈ کریں گے. اور آپ کے لیے صرف ڈاؤ تھیوری پہ نہیں، کسی بھی موضوع پہ جو ہماری ٹریڈ کے حوالے سے سیکھنے کے عمل میں فائدہ مند ہو سکتا ہے میں اس پہ کام کروں گا آپ کے لیے اور آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں جو بات چیت کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو کال دی گئی ہے اس پہ بھرپور عمل کریں گے اور ان ٹریگرز پر یقین رکھتے ہوئے اپنے اسٹاپ لاسز اور اپنی ڈائریکشن آف ٹریڈ کا تعین کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی خبر چاہے بری ہو یا اچھی ہو، دونوں خبریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے پورٹ فولیو کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.